اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط نہ سمجھیے، فون تو ابھی آیا. My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. بہن ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ who is the author of the Quran, who is the author of the Bible. قرآن کو کس نے لکھا، بائبل کو کس نے لکھا؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی وحی اور کتابیں نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، وہ ہے توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو خدا نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم پہ نازل کی. اور قرآن خدا اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. یہ 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں نام سے آتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی، لیکن نام سے صرف 4 ہے. تو قرآن مجید کا آتھر از گاڈ. دا آتھر آف قرآن از گاڈ. اور اس کے اوپر میں تقریر کی تھی پہلے پیس کانفرنس میں، از دا قرآن گاڈز ورڈ، سب سے پہلا کانفرنس. تو اس قرآن کا لیکھک، آتھر خدا ہے، اللہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ 4 آسمانی کتاب، 4 وحی کا ذکر آتا ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. جہاں تک کہ بائبل کا سوال ہے، بائبل جو ہے آج جو کرسچن لوگ پڑھتے ہیں، کرسچن اسکالرس کے حساب سے اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس میں کنکاکشن ہے، فیبریکیشن ہے، انٹرپولیشن ہے. اسی لیے وہ انجیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا وہ یہ بائبل نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ اس بائبل میں محفوظ ہے، لیکن پورے طور پہ یہ بائبل ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے. اس میں ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے کلمات ہو، اس کے اندر خدا کے کلمات کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو کہا وہ بھی ہے، جو ہسٹورینز نے کہا وہ بھی ہے. اس میں کتنی غلط چیز لکھی گئی ہے. اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں گے تو کئی ورسز، کئی چیپٹرز مجھے برا لگتا ہے کہنے کے لیے پورنوگرافی میں شامل ہوں گے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورنوگرافی کا پورشن خدا نے نازل کیا. اسی لیے بائبل محفوظ نہیں ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو وہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی انجیل، اسے ہم مانتے خدا کا کلام. لیکن یہ بائبل جو آج ان کے پاس ہے وہ خدا کا کلام نہیں، مکسچر ہے. لیکن کیونکہ قرآن آخری کلام ہے اللہ کا اور ہم اسے کہتے فرقان، فرق حق اور باطل کے درمیان جاننے کے لیے جو چیز بائبل میں لکھی ہے، جو قرآن سے ملتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وہ پورشن، وہ چیز بائبل کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن باقی چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے. اٹ از اے مکسچر. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا، آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر، مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر، سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی.
اس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے, ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے 22 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں, کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 22 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ ہے. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا, author means he is originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. توریت, زبور اور انجیل. توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا, داؤد علیہ السلام پر یہ کون سا تو زبور, ہاں, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا. تو ابھی یہ تینوں کیوں فارم میں نہیں ہے, مطلب ہے کیوں نہیں؟ قرآن ہے تو اس کو مکس اپ کر دیا لوگوں نے, اور اس کا فارم کیوں نہیں ہے ابھی؟ زبور انجیل کیوں نہیں ہے وہ کتاب ابھی؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اللہ نے نازل کیا توراہ, پھر زبور, پھر انجیل, اب یہ سب کیوں نہیں, صرف قرآن کیوں؟ بھائی صاحب جب بک کا ایڈیشن نکلتا ہے نا, فرسٹ ایڈیشن, سیکنڈ ایڈیشن, تھرڈ ایڈیشن, تو صرف لیٹسٹ ایڈیشن لگتے, پرانے ایڈیشن چھوڑ دیتے. کیونکہ جو مین ساری کتابوں میں, ساری وحی میں بنیادی بات وہی تھی, ایک خدا کو مانو, اس کی عبادت کرو, نہ اس کی کوئی پرتیما ہے نہ کوئی مورتی ہے. لیکن جو مائنر پوائنٹس تھے, کس طریقے سے نماز پڑھنا شاید تبدیلی ہوئی, تھوڑا کھانے میں حلال تھا, کبھی حرام ہوا, یہ تھوڑی بہت بات بدلتے گئے, کیونکہ لوگ نے اس کتاب میں ملاوٹ کی. جب وحی میں ملاوٹ آنے لگی تو اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا, پھر سے اس کو صاف کر کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ وقت ابھی صحیح وقت ہے, آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نہیں سب سے پہلے بھیجا, تو میں یہ جواب دوں گا, اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانیت اس وقت تیار نہیں تھی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے. 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خالق ہے, انہیں جب یقین ہوا کہ یہ وقت صحیح ہے نازل کرنے کے لیے, انہوں نے قرآن نازل کی. اور جب نازل کیا, اس میں لکھا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد
کوئی بھی اس قرآن مجید میں ملاوٹ لا ہی نہیں سکتا ہے، آپ کتنی بھی کوشش کرو، کیونکہ آج کی تاریخ میں لاکھوں لوگ قرآن کو اپنے میموری میں اتار چکے ہیں۔ یہاں دنیا میں کئی حفاظ ہیں، لاکھوں حفاظ ہیں جو قرآن مجید کو اپنے دماغ سے پھر سے دہرا سکتے ہیں، دے نو دا قرآن بائی ہارٹ۔ کتنی بھی کوشش کرو، آج کی تاریخ میں اگر آپ سارے قرآن مجید کو جلا بھی دیں گے نعوذ باللہ، پھر بھی ممکن نہیں کہ قرآن کو آپ ختم کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اسی لیے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا، کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے، کیونکہ تا قیامت ہر انسان کے لیے ایک انسٹرکشن مینول موجود ہے۔ آخری جواب تھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔